إنما المؤمنون إخوة. مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حج کا مبارک مہینہ ہے، حج کی مبارک ساتیں ہیں، مبارک دن ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، اور اس میں لاکھوں زائرین کرام، لاکھوں حجاج کرام مکہ المکرمہ میں جمع ہو چکے ہیں اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس جگہ ادا کی. اور آج لاکھوں کروڑوں مسلمان پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں، ہر سال جمع ہوتے ہیں، جس دن سے دنیا بنی اس دن سے جمع ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک دنیا رہے گی جمع ہوتے رہیں گے. حج کا فلسفہ کیا ہے؟ حج ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ حج ہمیں اجتماعیت کی کیا تلقین کرتا ہے؟ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں کہ اپنے پروگرام میں کہ حج امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے کیا ہمیں درس دیتا ہے، حج کا اصل میں فلسفہ کیا ہے، اور حج کی روح کیا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ہوں گے. اس میں ہمارے ساتھ سعودی عربیہ تمام سے جناب ڈاکٹر حافظ محمد افضل صاحب ہوں گے. میں بھی گفتگو مکہ المکرمہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر صوبائی اسمبلی راجہ شوکت عزیز بٹی ہوں گے، اور مولانا عمران صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم ان سے بھی یہ سوالات کریں گے کہ حج ہمیں کیا درس دیتا ہے. ناظرین اکرام، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وہ میرے گھر کو طواف اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو. یہ ہمیں درس دیتا ہے، یہ آیت ہمیں درس دیتی ہے. سورہ الحج آیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم مکہ المکرمہ کو صاف ستھرا رکھیں، سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنا حصہ ڈالیں اور اللہ کے اس عظیم اور مقدس گھر کو صاف ستھرا رکھیں. آپ ہمیں www.visalurdu.tv پر لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارا لائیو کال کے لیے نمبر سکرین پہ شو ہو رہا ہے، آپ اس پہ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ناظرین اکرام، حج میں ہمیں دو چادروں میں جب ہم لپٹ کے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں تو ہمارے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں رہتی. ہم دنیاوی سب تفریقوں سے پاک ہو کر مکہ میں اللہ کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی دعائیں مانگتے ہیں. اس وقت مکہ المکرمہ سے ہمارے ساتھ ممبر صوبائی اسمبلی جناب شوکت عزیز بٹی صاحب موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا فیل کر رہے ہیں ان مبارک ساتھوں کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام صاحب. شوکت عزیز بٹی صاحب، بہت مہربانی، آپ نے وقت دیا. آپ اس وقت مبارک شہر میں مبارک گھڑیوں میں موجود ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت مکہ المکرمہ کے کیا مناظر ہیں، کیسے اس کو تھوڑا سا الفاظ میں بیان کریں. میں بابا عبدالعزیز کے قریب اس وقت موجود ہوں. ایک جب میں وکیل ہے یہاں پہ اپنے سب کے حضور حاضر ہونے والوں کا، اور بالخصوص کل جب میں یہاں پہنچا میں نے منسٹری سفیر پاکستان کے آفس کا وزٹ بھی کیا، ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ بھی دیکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا بہترین انتظام لوگوں کو گائیڈ کرنے میں، یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ایئرپورٹ سے کلیئر ہونے میں اور اپنے اپنے مقصد میں پہنچانے ایک ٹھیک سیٹ اپ بڑے عرصے کے بعد. ورنہ ہر بار لوگوں سے بہت ساری شکایتیں ملا کرتی تھیں، لیکن اس دفعہ حاجیوں سے بہت سارے میں نے پوچھا کہ کیسے انتظامات آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے بہت بہتر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سفیر کے افسروں کی اسی دلچسپی کی وجہ سے سچویشن اس طرح کی ڈیولپ ہوئی. ادروائز اتنی بڑی تعداد ہو وہاں پہ انتظامات کا پراپر ہونا ممکن بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں 100% تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پہلے سے بہت ساری
خبریں جو ہیں وہ بہتر آ رہی ہیں کہ انتظامات کو بہتر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ ہر دفعہ انتظامات کو بہتر کیا جا سکتا ہے، گو کہ ہمیشہ اصلاح کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ شوکت عزیز بٹی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حج کے موقع پہ ہم سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ یہ اجتماعیت کا درس ہم جب حج سے واپس جاتے ہیں تو بدقسمتی سے اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے؟ یا آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا ذاتی قصور ہے، یا ہم اس حج کے جو مشن کو لے کے یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتے، یا اس نیت سے نہیں آتے؟ جہاں جو اللہ تعالیٰ کی منظوری کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ دعا کریں قبول ہو، اگر قبولیت نہ ہو تو یہاں آئی کو نہیں سکتا۔ میرے اور آپ کے گھر کوئی ہماری مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا، کائنات کے مالک اور خالق کے گھر کون جا سکتا بغیر اس کی منظوری کے؟ فرق یہ ہے کہ ہمیں 5 نمازوں میں بھی ہر روز یہی درس ملتا ہے، اور یہاں بھی ہر کوئی آپ کو ایک ہی لباس میں ملتا ہے، اور یہی درس دیا جاتا ہے کہ سب ایک جیسے ہیں اور سب ایک جیسے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ صرف یہ بدقسمتی سے جب ہم یہاں پہ چلے جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پھر نئی زندگی، سارے پرانے حساب ہمارے زیرو ہوتے ہیں تو چاہے نئے سرے سے ہمیں پرواہ نہیں رہتی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو یہاں خانہ خدا میں آ کے جسے دین کے ساتھ محبت زیادہ ہو وہ اور بہتری لے کر دیتا، جسے دنیا کے ساتھ محبت زیادہ ہو وہ تو تھوڑی سی دین کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہیلو جی سر۔ جی بٹی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حج ہے اس پہ ساری دنیا کے مسلمان، ایک ایسا عظیم موقع ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، آپ ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں، پاکستان کی عالمی سطح پہ بھی آپ نمائندگی کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حج اتحاد امت کے حوالے سے خصوصی مسلمانوں کو کیا درس دیتا ہے؟ میں نے بتایا بھائی کہ جب ایک ہی لباس میں ہر رنگ کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، مسلمان جو خدا اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ایک ہی پوزیشن میں یہاں ہوتے ہیں ہر وقت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، رب کے سامنے اس کی ایک جیسی ہے، کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں۔ صرف جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو پھر طبقات میں بڑھ جاتے ہیں، کوئی بی ایچ پی ہو جاتا ہے، کوئی چودھری ہو جاتا ہے، کوئی راجا ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے سیاسی معاملات پھر اسی جگہ واپس چلے جاتے ہیں جنہیں ہم بھول کے یہاں آئے ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ معافی مانگنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ آخری سوال آپ سے شوکت عزیز بٹی صاحب، آپ کی بڑی مبارک گھڑیاں ہیں اور بڑا قیمتی وقت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستانی حجاج کرام آئے ہیں یا پاکستانی حج مشن کا عملہ آیا ہے، اکثر لوگ ہمیں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی تربیت میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے، تو آپ نے بھی کیا اس کمی کو محسوس کیا ہے ایز اے حکومتی نمائندہ؟ میں نے کل آ کے وداؤٹ تعارف کرائے ہوئے جی اسی وجہ سے ان کے 3-4 مشنز کو میں نے وزٹ کیا، چیک کیا، لوگوں کے ساتھ ان کا کوپریشن بڑا اچھا تھا۔ اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی جب یہاں پہ تھے تو بہت اچھی خبریں آئی، ہمیں پاکستان میں اس وقت میں نہیں تھا، لیکن اس دفعہ بھی میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ آئے ہیں تو آپ کو پوچھا گیا ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ یہاں رش سے زیادہ ہوتا ہے اور لوگ پھنسے ہوتے ہیں اور اتنی جلدی ان کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق معاملات ہی نہیں ہو سکتے، اور شاید یہاں پہ ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ عملہ ضرور اتنا زیادہ بڑھا دیا جائے تاکہ زیادہ پیشن ہو سکے لوگوں کے لیے، اس وجہ سے تھوڑی سی ہم صبر کی کچھ ہمارے میں کمی ہوتی ہے، اور پلس جب یہ مقصد کی الاٹمنٹ کا وقت ہوتا ہے تو اس میں بھی لوگوں کا بہت زیادہ سفر سے تھکے ہوئے 10 گھنٹے کلیئرنس لگ جاتے ہیں، تو شاید لوگوں کا سفر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی سچویشن ہارڈ ہو جاتی ہے جسے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم صبر کو پہلا نمبر دیں اور شکر اور صبر سے کام لیں تو جب اس کے گھر آئے ہیں تو پھر اس کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتے، تو اسی پہ آسرا کریں تو ٹینشن نہ لیں تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں۔ جی بہت مہربانی شوکت عزیز بٹی صاحب، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا جی، بہت شکریہ۔ یہ تھے جی ناظرین ہمارے ساتھ جناب شوکت عزیز بٹی، ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور پاکستان کے حلقہ NA51 سے یہ منتخب ہو کر آئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ حج کے انتظامات بہت اچھے ہیں اور لوگوں نے اس دفعہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وہاں پہ جو ایک بات انہوں نے کی کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ جب ہم ناظرین کرام حجۃ الوداع کے آخری خطبے، حجۃ الوداع کے خطبے کو دیکھتے ہیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3-4 دن تک مختلف مقامات پر لوگوں کو خطبہ دیا، لوگوں کے اجتماع سے خطاب کیا، تو اس میں جو سب سے اہم بات تھی، اللہ کے نبی نے جو
انسانوں کو جو رہتی دنیا کو ایک میسج دیا، وہ میسج صرف اور صرف اسے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اسے غور سے سننے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بار بار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں، اے مومنوں، اے حج والو، تمہارے لیے تمہاری عزتیں اسی طرح مقدس اور حرام ہیں جس طرح تمہارے لیے کعبہ کی حرمت ہے۔ تمہارے لیے ایک دوسرے کا خون یہاں پہ حرام کر دیا گیا ہے، کسی کے منہ پہ چماٹا نہیں مارو، کسی سے بد اخلاقی سے پیش نہیں آؤ۔ گو کہ حقوق العباد پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے خطبہ حجۃ الوداع اور حج کے موقع پر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی وہاں پہ جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے گئے ہوئے ہیں، رب ذوالجلال کے حضور گئے ہوئے ہیں، ہم ضیوف الرحمان بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ رب کے ان احکامات کو بجا لائیں اور وہاں پہ ہم آرام سے، سکون سے اور محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ حج بیسیکلی ایک فلسفہ محبت ہے، ایک محبت کا درس دیتا ہے جو ہمیں لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان 1947 میں جب بنا تو پاکستان سے پہلی دفعہ 365 حاجی حجاج کرام آئے تھے پاکستان سے، اور اگر اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان کا جو ریشو تھا، کرائم ریشو تھا، وہ بہت کم تھا۔ اگر آج کی نسبت دیکھا جائے، آج 3 لاکھ 3.5 لاکھ کے قریب سرکاری اور پرائیویٹ حجاج کرام کو ملا کے 3.5 لاکھ ایک تعداد بنتی ہے۔ تو اس میں جو اگر پاکستان کے اندر کرائم ریشو دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ ہے 1947 کی نسبت۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے حج سے کے جانے کے بعد یہاں سے جو ہے کھجوریں اور زمزم تو ہر حاجی کے لیے تحفتاً لے کے جاتے ہیں، لیکن اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ ظاہرین کعبہ سے اقبال جے پوچھے کوئی، ظاہرین کعبہ سے اقبال جے پوچھے کوئی کہ کیا حرم کا زمزم کے سوا، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا بھی کچھ ہے؟ یعنی ہم زمزم اور کھجوریں تو لے کے چلے جاتے ہیں یہاں سے، لیکن جو اصل تحفہ ہے حج کا، وہ حجاج کرام کو یہاں سے لے کے جانا ہوگا، وہ حجاج کرام کو اپنی زندگیوں میں نمایاں کرنا ہوگا۔ حج کے بعد جو محبت، امن اور اخوت کا جو پہلو انسان کی زندگی میں آنا چاہیے، اس کا لازمی اظہار ہونا چاہیے ہماری زندگیوں سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے کاموں سے، اور ہمیں ہم پھر اس کے بعد جیسے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ بندہ لگتا ہے تو وہ اس آرگنائزیشن کا نمائندہ ہوتا ہے۔ پاکستانی ہے تو وہ پوری دنیا میں جب جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے سفیر کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جب حاجی مکہ سے جائے تو وہ کیا ہی خوب بات ہو کہ وہ اللہ کا مہمان اور اللہ کا سفیر بن جائے۔ وہ اللہ کا جو پیغام ہے، جس پیغام کے لیے رب کائنات نے اتنی بڑی ایک عبادت مسلمانوں کے لیے کا انتظام کیا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اخوت اور محبت سے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، ملتے ہیں ایک دوسرے سے میل ملاپ ہوتا ہے۔ اس میل ملاپ کو ہمیں اپنی عملی زندگیوں میں لے کے آنا ہوگا۔ آج دیکھیں کہ ناظرین اکرام، پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ زوال کا شکار ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجوہات سوچنی پڑیں گی ہمیں کہ ہم یہاں پہ حج کے میدان میں، عرفات میں تو بغیر ہم اپنی مسلکی تفریق کو، ہم اپنی احساس برتری کو، ہم اپنی تعلیمی تفریق کو، ہم اپنی لباس کی تفریق کو تو مٹا کے آ جاتے ہیں۔ 2 چادروں میں سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم امت مسلمہ جو ہے وہ اس مشن کو، اس میسج کو، اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں لے کے کیوں نہیں جاتے؟ ہم اپنی زندگیوں میں اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ ہم اسے اپنا کیوں نہیں سکتے؟ ان وجوہات پہ مجھے بھی اور آپ کو بھی غور کرنا ہوگا۔ اس غور اور فکر کو اگر ہم اپنی کوشش بنا لیں، اگر ہم اپنی محنت بنا لیں تو یقین جانیے کہ ہم نے حج کا فلسفہ پا لیا۔ پھر کوئی بھی تہوار ہوتا ہے، کسی بھی معاشرے میں تہوار ہوتا ہے، اس معاشرے کی وہ آزادی، اس معاشرے کی وہ سوچ اور اس معاشرے کے وہ رسم و رواج کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے سب سے بڑے تہوار عیدین ہیں، 2 عیدیں ہیں، اور دونوں ہی عیدیں محبت، اخوت کا درس دیتی ہیں، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہیں۔ جس بھائی چارے کا درس ہم عرفات اور منی اور مزدلفہ سے لے کے جاتے ہیں، حرم کعبہ میں لے کے جاتے ہیں، ایک کعبہ کے گرد ہم جب طواف کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک رب ذوالجلال کے پجاری ہیں، ہم اسی کو ماننے والے ہیں، ہم اسی کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ جب ہم ایک
ایک درس لے کے جاتے ہیں کعبہ سے، تو وہ درس ہماری عملی زندگیوں میں کیوں نہیں آتا؟ ہم ایک اخوت اور محبت کا وہ جو درس ہمیں ملتا ہے، ہم عید پہ جس کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے ان تہواروں پہ جس کا اظہار کرتے ہیں، وہ ہماری عملی زندگیوں میں کیوں نہیں آتا؟ حج ایک ایسا تہوار ہے جو ہمیں قربانی، معاشرے میں قربانی کا درس دیتا ہے، بے شمار خوشیاں لے کے آتا ہے۔ یہ ہمیں اماں ہاجرہ کی قربانی کی یاد دلاتا ہے، یہ ہمیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، وہیں پہ یہ ہمیں معاشرتی قربانی کی بھی یاد دلاتا ہے۔ دیکھیں، جب لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں تو اس مہنگائی کے دور میں فقراء کو، غریب مسکین کو، اور وہ جو سفید پوش غریب ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں، انہیں خوب سیر ہو کے گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ہمیں ایک محبت کا پیغام ہے، یہ ہمیں ایک درس کا پیغام ہے۔ رمضان المبارک میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ ہمیں اظہار یکجہتی کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جو فاقوں پہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اسی موقع کے مناسبت سے ہمیں یہ حج کا جو پیغام ہے یہ اپنی عملی زندگیوں میں لے کے جانا ہوگا اور اسی کو آگے بڑھانا ہوگا اور اتحاد امت کی راہیں ہموار کرنی ہوگی۔ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں جناب حافظ ڈاکٹر محمد افضل صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام اتحاد ایک مسلم میں کہ حج اتحاد امت کا کیا درس دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا جو اصل پیغام ہے وہ اتحاد امت ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اپنی زندگی میں ایک حج فرمایا، لیکن اس حج میں جو خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس خطبہ میں جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہا کرتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر توجہ دی اور ہمیں اس کی طرف متنبہ فرمایا وہ اتحاد امت ہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک نے بھی جب حج کا ذکر فرمایا تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ذکر فرمائی کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جس آدمی کو اللہ تعالی حج کی توفیق بخشے اور وہ حج کے لیے یہاں ان پاکیزہ جگہوں پر آ جائے، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی ایسی گفتگو کرے اپنی زبان سے کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلتی ہو، ولا فسوق، اور نہ وہ ایسا رویہ رکھے گالی کا، سخت کلامی کا دوسرے کے ساتھ کہ جس سے لوگوں کا اتحاد ختم ہو کر جھگڑے کے آثار پیدا ہوتے ہوں۔ اور پھر آخر میں پروردگار نے خود یہ لفظ ہی ذکر فرما دیا ولا جدال فی الحج، کہ حج میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں جو اسلوب پروردگار نے اختیار فرمایا ہے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو یہ اسلوب اس بات کو بیان کرتا ہے کہ حج کا عمل ایسا ہے کہ شروع سے جب سے آدمی اپنے گھر سے چلتا ہے، پورے راستے میں، پھر حرم میں پہنچ کر، پھر بعد حرم سے نکل کر مینا میں، عرفات میں، دیگر جگہوں پر، تو کسی بھی جگہ پر اس میں نہ تو کسی دوسرے کے بارے میں زبان سے کوئی ایسی غیر ذمہ داری کا لفظ نکالے، نہ وہ جھگڑے کی طرف مائل ہو، کہ حج جو ہے وہ ہمیں اتحاد امت سکھاتا ہے، سارے لوگوں کا آپس میں دل یکساں ہو جائے، ایک ہو جائے، حج ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خطبہ میں جس بات کو ذکر فرمایا، یوں فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام قرار دے دیے ہیں، جیسا کہ یہ جگہ کہ اس میں ہر غلط کام کرنا ناجائز ہے،
اور اس میں کسی قسم کا جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے، اس مہینے میں، اس دن میں، اس جگہ میں۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو بتلایا کہ جیسے اس موقع پر، اس دن میں، اس مہینے میں آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھے رویے سے رہتے ہو، اس ساری زندگی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی رہیں۔ جو چیزیں مسلمانوں میں اس بات پر اثر انداز ہوتی ہیں اتحادی امت پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ اخلاقیات کے لحاظ سے تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی قسم کی بات سے ایک غیر ذمہ داری کا جملہ کہنا، کسی دوسرے کی جو ہے وہ اس کی توہین کرنا، دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا، یہ تو قرآن پاک نے بھی منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات اس خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمائی، اور وہ یوں کہ اگر کسی کا آپس میں لڑائی ہوئی تو اس لڑائی کو فوری ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اتحادی امت برقرار رہنا چاہیے۔ اور یوں فرمایا، خود اپنے خاندان سے اس بات کو شروع فرمایا کہ جب جہالت کے زمانے میں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حضرت ابن ربیعہ ابن حارث جو تھے وہ قتل کر دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے فرمایا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، حج کی برکت سے، کہ حج ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ گزشتہ جتنی بھی دلوں میں قدورتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میدان پر آنے سے پہلے اس بابرکت جگہ پر آنے سے پہلے انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ دوسری ایک اہم بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، اور یوں فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کی ہیں۔ عام روزمرہ کے معاملات میں جو چیزیں مسلمانوں کے اتحاد کو سخت نقصان پہنچاتی ہیں وہ مالی معاملات ہیں، کہ آدمی مالی معاملات پر ایک دوسرے سے فوراً جھگڑ پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ کسی بھی قسم کی مالی معاملات کی غلطی کو اسلام برداشت نہیں کرتا، اور حج کے موقع پر جب کہ لاکھوں انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1,24,000 صحابہ تھے اور دوسرے بھی لوگ تھے، تو ان کے سامنے فرمایا کہ کوئی بھی مالی معاملہ ایسا کہ جس سے آگے جھگڑا بڑھتا ہو، وہ مالی معاملہ آج سے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، اور پھر سود کا باقاعدہ نام لے کر ذکر فرمایا، اور سب سے پہلے اپنے گھرانے سے اس کو ذکر فرمایا کہ جن جن لوگوں کا سود ہماری طرف بنتا ہے آج سے وہ سارے کا سارا سود ختم، اس لیے کہ سود ایک مالی معاملہ ایسا ہے کہ جس سے امت کا اتحاد ٹوٹتا ہے۔ تو ایک تو یہ عنوان اہم ہے جس پر توجہ دینا چاہیے۔ حج کے ایام میں جو ذمہ داریاں ہیں اس سلسلے میں تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت پر زیادہ توجہ دیں، اس لیے کہ یہاں کی عبادت کی ہوئی اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ ایک نماز پڑھے تو اس کو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عام جگہوں پر جا کر، عام دنوں میں جا کر آدمی اگر ہزاروں لاکھوں نماز پڑھے تو اس کے دل پر وہ اثر نہیں ہوتا جو حج کے دنوں میں یا بیت اللہ کے اس ماحول میں ایک نماز کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حج کے دنوں میں جس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں، عبادت کے لیے، اس پر اپنی توجہ دیں تاکہ وہ اپنے دلوں کو بالکل نورانی بنا کر یہاں سے جائیں۔ جب مسلمانوں کے دل ایک دوسرے کے بارے میں نورانیت آ جاتی ہے تو پھر جھگڑے اور دوسرے مختلف قسم کے جو امت کو توڑنے والی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ختم فرماتے تھے۔ اس لیے حج کے دنوں میں آدمی کو اپنی عبادت پر صحیح توجہ دینا چاہیے۔ عبادت ہی کا ایک دوسرا اور اہم حصہ ہے حقوق العباد کا، کہ یہاں جو لوگ یہاں رہنے والے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کہہ کے تنبیہ فرمائی، یوں فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، مقامی لوگوں کو اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ دیکھو جو لوگ یہاں آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، معمولی لوگ نہیں ہے، یہ تو پروردگار کے مہمان ہیں، وفد ہیں۔ سبحان اللہ۔ معنی یہ کہ جو پروردگار کا مہمان ہوگا اس کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت مقامی لوگوں کو جاننا چاہیے، اور مقامی لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ وہی رویہ رکھیں کہ جس کا پروردگار ان سے چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پروردگار کی در کی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ جب اللہ کے نبی نے وفد اللہ کہا، ضیوف الرحمان انہیں کہا، تو کیا یہ جو وفد اللہ آگے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب کوئی بھی بندہ کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، کسی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کا سفیر ہوتا ہے، تو یہ جو وفد اللہ ہے، جو اللہ کے سفیر ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے میں جا کے یہ کیسا عمل پیش کریں اور اپنے اعمال کی حفاظت کیسے کریں تاکہ ایک معاشرے کے لیے مثال بن جائیں یہ لوگ؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس میں سب سے پہلی تو بھائی جی ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جہاں آئے ہوئے ہیں یہاں یہ دیکھیں کہ یہ کس کے مہمان ہیں، اور جس بڑی عظیم و شان ہستی کے یہ مہمان ہیں یہ ان کے حقوق کا، ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور یہ کبھی بھی ایسا جو آدمی جس کے اللہ نے اچھی تربیت فرمائی ہو وہ کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے تو اگر اس کے کوئی نوکر چاکروں میں سے کوئی اس کا صحیح خیال نہ رکھے تو وہ اس پہ ناراض نہیں ہوتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میں کس بڑی ہستی کا مہمان ہوں، اس لیے وہ درگزر کرتا ہے۔ اور ایسے ہی جہاں وہ نوکر چاکر ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ بھئی یہ پروردگار کے مہمان ہیں جن کے ہم نوکر ہیں۔ تو یہ دونوں پہلو اگر سامنے رکھ لیے جائیں تو اس میں حقوق العباد کو بہت اعلیٰ طریقے سے، اور حج کے دنوں میں پھر جو ذمہ داریاں آتی ہیں دونوں پر، مقامی لوگوں پر بھی اور باہر سے آنے والوں پر بھی، یہ اتنی عمدہ تربیت ہو جاتی ہے اگر اس بات کو ذہن میں رکھا جائے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ ہم تو پروردگار کے مہمان ہیں۔ اگر مقامی کسی آدمی سے ان کو کوئی تکلیف پہنچی بحیثیت انسان ہونے کے تو وہ اس سے نہیں الجھتے، وہ تو پروردگار کو دیکھتے ہیں کہ بھی ہم تو پروردگار کے مہمان ہیں، اس نے اگر کوئی اس سے خامی ہوگی میرے بارے میں تو اس کا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر چونکہ سارے کے سارے جتنے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے مہمان ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر مہمان کو دوسرے مہمان کا احترام کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی عزت رکھنی چاہیے، تاکہ پروردگار جو چاہتے ہیں یہاں کے ایک ماحول سے حاجی کو فائدہ ہو وہ صحیح فائدہ حاجی لے کر جائے۔ صحیح۔ تو حج کے ایام بہترین ایام ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب معذرت آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا، مینا، مزدلفہ اور عرفات میں جب حاجی جاتے ہیں تو وہاں تو نمازیں بھی مختصر کر دی جاتی ہیں اور عبادت کو بڑا شارٹ کر دیا جاتا ہے، تو وہاں کیا یہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں، پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے آپس میں ایک دوسرے کے احوال جانیں، ایک دوسرے سے ان کا ملاپ ہو، یہ بھی ایک میسج ہے اتحاد امت کا؟ جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کے جو فوائد ہیں وہ جب بھی اللہ کے نیک بندوں نے ان فوائد گفتگو فرمائی تو وہ یہی ذکر کرتے ہیں کہ در حقیقت یہ پوری امت کا ایک اجتماع ہوتا ہے، اور اس میں ہر آدمی جو ہے نا وہ دوسرے اپنے بھائی کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں، ان کی ضروریات کے بارے میں، اور جو جس طریقے سے کسی دوسرے کی خدمت کی جا سکتی ہے اس بات کو سامنے رکھ کر تو وہ ایک عام اپنے چھوٹے معاشرے سے ایک بڑے اور انٹرنیشنل معاشرے کی طرف آ جاتا ہے۔ اب اسے پتہ چلتا ہے انٹرنیشنل طور پر کہ دنیا میں کہاں کہاں لوگ ہیں اللہ کے بندے، اور ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا ضرورتیں ہیں۔
اور پھر جو لوگ ان میں سمجھدار ہوتے ہیں، اللہ نے جن کو علم اور اخلاق اور عمل دیا ہوتا ہے، وہ آگے بڑھ کے پھر لوگوں کی اس معاملے میں ان کو رہنمائی کرتے ہیں کہ دیکھیے بھی آپ یہاں آئے ہیں تو یہاں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آدمی کو جو ہے وہ ایثار کا ایک یہاں رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ جو فائدے کی چیزیں ہیں یا ضرورت کی چیزیں وہ کبھی کم پڑ جاتی ہیں تو آدمی اپنے آپ کو پیچھے کرے، بھائی کو آگے کرے، کبھی آپ پانی لے لو، آپ یہ چیز لے لو۔ یہ ایک ایسی عمدہ تربیت کا مقام ہے کہ جس سے مسلمان پوری امت کے حالات بھی جان لیتے ہیں اور پوری امت کے لوگوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تربیت کے لحاظ سے وہ بھی اہل علم جان لیتے ہیں۔ اور پھر یوں یہ ہے تو چند دن کی میٹنگ، لیکن یہ اتنی عظیم الشان میٹنگ ہے، اتنی عظیم الشان اور پاکیزہ جگہ کی میٹنگ ہے کہ چند دنوں کی میٹنگ میں ہی لوگ جو ہیں وہ بہت عمدہ تربیت لے کر واپس اپنے اپنے معاشروں میں جا کر اپنے معاشروں کو وہ بہت عمدہ جیسا کہ اسلام چاہتا ہے، ٹھیک، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ویسا ہی اپنے معاشروں کو وہاں جا کر ان کی ڈیولپمنٹ کر سکتے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی قیمتی باتیں کی اور بڑا قیمتی وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور آپ نے بتایا کہ وفد اللہ اور ضیوف الرحمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور یہ کیا میسیج لے کے جاتے ہیں۔ حج ایک ایسی انٹرنیشنل میٹنگ، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی اصطلاح استعمال کی کہ ایسی انٹرنیشنل میٹنگ ہے جس کی کسی اور مقام، کسی اور مذہب اور کسی اور معاشرے میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم اسی موضوع کو لے کے آگے چلیں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ۔ انما المؤمنون اخوة ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ تھے جناب حافظ ڈاکٹر محمد افضل صاحب، انہوں نے بڑی پیاری باتیں کی اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ حج کا آفاقی پیغام کیا ہے، حج ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے۔ مینا، مزدلفہ، عرفات میں جب حجاج کرام اکٹھے بیٹھتے ہیں تو وہاں تو عبادات کو بھی مختصر کر دیا جاتا ہے، وہاں نمازوں کو بھی مختصر کر دیا جاتا ہے تاکہ حاجی ایک دوسرے سے میل ملاپ کریں، ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے کے احوال جاننے کی کوشش کریں اور انہیں پتہ چلے کہ دنیا کے کس کس ممالک میں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے بستے ہیں، وحدہ لا شریک کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ تو وہاں پہ ہمیں یہ درس سیکھنا پڑتا ہے اور یہ درس ہمیں لے کے اپنے معاشرے میں واپس جانا ہوگا تاکہ ہم حج کے آفاقی پیغام کو سمجھ سکیں۔ ہمارے ساتھ لائیو کال پہ موجود ہیں جناب مولانا عمران مشتاق صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حج اتحاد امت کا کیا پیغام دیتا ہے اور حج کا فلسفہ محبت یا فلسفہ اتحاد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جناب مناج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کروں گا، آپ نے قرآن میں مدعو کیا۔ بہت عرض یہ کہ اسلام میں ہر عبادت ہی اپنا ایک رنگ رکھتی ہے، اپنا ایک مزاج رکھتی ہے، تو حج کی عبادت بھی ایک اپنا رنگ اور اپنا مزاج رکھتی ہے۔ حج کے اندر جو سب سے بڑا اللہ پاک نے ایک بہت بڑا رنگ رکھا ہے وہ اپنے سے اپنی ذات سے عشق و محبت کا اظہار ہے۔ اس کے اندر اس کا ہر عمل اول سے آخر تک، اس کا ہر رکن جو ہے اللہ پاک سے عشق و محبت کا والہانہ اظہار کرتا ہے اور اللہ سے بھی محبت، اللہ کے بندوں سے بھی محبت کا درس دیتا ہے کہ تمام قبیلوں سے، وطن سے، رنگ و نسل سے، تمام تفریق سے لوگ مٹ مٹا کر ایک اللہ کے در پر آ کر حاضری دیتے ہیں، سب کا ایک لباس، سب کی زبان پر ایک کلمہ لبیک اللہم لبیک۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق امت مسلمہ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس طرح آج اپنے سب بولوں کو چھوڑ کر سب کی زبان ایک ہے، لباس ایک ہے اور ایک کے در پر حاضر ہوئے ہیں، تو اسی طرح اپنے اندر تفریق کو، لسانیت، قومیت و وطنیت کو مٹا کر ہم اپنے اندر اتحاد کا اگر یہی جذبہ پیدا کریں گے
اور ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت اور ایثار کا یہی جذبہ پیدا کریں گے جو حج کے دنوں میں ہوتا ہے، تو اس کی برکت سے امت مسلمہ کی کشتی جو بھنور میں پھنسی ہے اللہ پاک اس کو نکال دیں گے. کیونکہ حج جو ہے مسلمانوں کا صرف ایک عبادتی اجتماع ہی نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کو گویا کہ ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کا بھی اجتماع ہوتا ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اسی بات کو، اسی پیغام کو اپنے صحابہ کرام کو دیا تھا کہ کسی آدمی پر کوئی فضیلت نہیں اور تم سب ایک آدم کے اولاد ہو، فضیلت کا دار و مدار تقویٰ ہے. تو اگر امت مسلمہ حج کے اس پیغام کو سمجھ لے اور حج کے اس مقصد کو سمجھ لے، امت میں خود بخود اتحاد پیدا ہو. اور یہ ایک عملی پریکٹس ہے کہ یہاں اس طرح حاجی اپنے آس پاس کے لوگ جو ہے ماحول کے ساتھ پیش آتے ہیں. اگر اسی ماحول کے ساتھ ہر جگہ پیش آنے والے بن جائیں تو اس کی وجہ سے امت مسلمہ میں ایک اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے. اور دوسری بات، حج کے اندر جو حج کا ایک بنیادی مقصد ہے وہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے. اس کے اندر ہر عمل کے اندر اللہ کے عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں تو حاجی احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے سے لے کر اللہ کے عشق و محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. بس اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں وہ حاضری دے رہا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ بڑے کے دربار میں جیسے بن ٹھن کر جائے. لیکن اللہ نے ایک عجیب قانون رکھا کہ غریب بھی ایک عام لباس میں جا رہا ہے، ایک امیر بھی، بادشاہ بھی، فقیر بھی بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن کے جا رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے دربار میں حاضر ہو رہا ہے ایک عاشقانہ مزاج میں حاضر ہو. کہ جب کسی کی محبت میں، عشق و محبت میں انسان مدہوش ہوتا ہے تو جس طرح انسان کو نہ اپنے لباس کی پرواہ ہوتی ہے نہ اپنے جسم کی پرواہ ہوتی ہے، اور حاجی کو بھی اس حال میں اپنے دربار میں آنے کا حکم دیا گیا. بلکہ افضل حج اسی کو کہا گیا، اس افضل حاجی اس کو کہا گیا جس کے بال پورا گندے ہوں، بدن میلے کچیلے ہوں. فرمایا گیا کہ افضل حاجی ہے، ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا. تو اللہ کی محبت کے اس میں اظہار ہے. اب اگلا مرحلہ دیکھیں، طواف کا کر رہا ہے حاجی، تو اس سے محبت ہوتی ہے، اس کی قربت، اس کے دربار میں حاضری، اس کی گلی میں چکر لگانا، اس میں انسان کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے. لیلا مجنو کی قصے ہم سنتے رہتے ہیں. لیلا کی محبت میں مجنو کو اتنا مزہ آتا تھا، اس کی گلیوں کو چکر لگاتا تھا. اسے تامر والد دیاری پیاری لیلا وَأُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارِ وَذَا الْجِدَارِ وَهُمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ. کہتا میں لیلا کی گلیوں میں گھومتا ہوں. کہتا میں ان گلیوں سے نہیں، لیلا جو اپنے گھر میں رہتی ہے ادھر و دیوار کی دیکھی مجھے اس سے محبت ہے. تو حاجی بھی جب اللہ کے دربار میں وہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوتا ہے، چکر لگا رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی جو ہے اللہ سے عشق و محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی گلیوں کو چکر لگانے میں، در و دیوار کا چکر لگانے میں. مولانا ہر عمل میں اللہ کی محبت. جی مولانا آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ہر حاجی جو ہے وہ ایک عاشقانہ ماحول لے کے آتا ہے، ایک عشق کی فضا میں وہ آتا ہے، اور اللہ رب العالمین بھی اس کے حج کو پسند کرتے ہیں جن کے جسم میلے کچیلے ہوں. تو حاجی مولانا صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان سے 365 حجاج کرام آئے تھے حج کرنے کے لیے، اور وہاں پہ جو حجاج کرام کی تعداد جب پاکستان میں وہ واپس جاتے ہیں تو پاکستان کا کرائم ریٹ بہت کم تھا. گو کہ آبادی کا تناسب بھی بڑا ہے، لیکن آبادی کے تناسب سے کہیں زیادہ یہ جو کرائم کا تناسب ہے یہ زیادہ بڑھ گیا. اور اس سال دیکھیں کہ 3.5 لاکھ تک حجاج کرام کی تعداد ہے، لیکن پھر بھی معاشرے میں جو امن اور محبت اور اخوت کی فضا ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ غلطی ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں، اگر عبادت کی روح کو سمجھ لیں تو ہم عبادت سے طرف مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب یہی مثال حج کی ہے، دوسری عبادت کی ہم ادا تو کر رہے ہیں، اس کی روح کو نہیں پہچان رہے. ورنہ ہر اللہ کی عبادت آپ دیکھیں، نماز 5 وقت لوگ پڑھ رہے ہیں، اس میں بندگی کا اظہار ہے. لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لوگوں سے ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا گیا ہے. لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، خواہشات پر قابو پانے کے لیے عبادت دی گئی. اگر ہم اس کی روح کو سمجھیں اور سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو بے شک ہمارا معاشرہ ایک محبتوں والا معاشرہ بنے گا. اور حضرات صحابہ کرام کے نسل کے معاشرہ تھا کہ وہ امن و محبت کے شیدائی تھے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنے والے تھے. وجہ کہ عبادت کو عمل کرنے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے اس کی روح کو سمجھ کر. تو ہم بھی اگر حج کی عبادت ہے اس کو اگر اس کی روح کو سمجھ کر کہ اس طرح سے محبت کا درس دیا گیا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی اور تقوی کی بنیاد پر لوگوں کی افضلیت، اس حج کے پیغام کو، آخری خطبہ حج الوداع کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اگر ہم حج ادا کریں گے تو انشاءاللہ حج سے لوٹنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں تبدیلی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ حج مبرورۃ لیس لہا جزاء الا الجنہ،
کہ جو مقبول حج ہے اس کا بدلہ اللہ کے یہاں جنت ہی ہوتا ہے، کیونکہ حاجی جب لوٹتا ہے صحیح طرح سے حج کر کے تو اس کی زندگی بقیہ زندگی بھی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنا بھی خیال کرتا ہے، اپنے پاس مسلمانوں کا بھی خیال کرتا ہے۔ تو اگر حاجی تو کے حج ادا کرنے کے بعد بھی کسی کے عمل اور قول اور فعل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو اسے کس سینس میں لیا جائے؟ اچھا سوال کیا آپ نے۔ علماء نے حج مقبول جو ہے جس کی فضیلت آئی ہے اس کی ایک نشانی یہی لکھی ہے کہ حج مقبول کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ حاجی کی لوٹنے کے بعد کی زندگی گزری ہوئی زندگی سے تبدیل ہو چکی ہو۔ اگر زندگی تبدیل ہو چکی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ حج قبول ہو جانے کی نشانی ہے۔ وہ بصورت دیگر اگر حاجی کی پہلے کی زندگی اور لوٹنے کے بعد کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو بہت ہی فکر کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے، کتنی بڑی عبادت کے لیے گیا، اللہ کے دربار میں گیا، اور حدیث کی روح سے جو حاجی حج کرتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ ماں کے پیٹ سے اس کی پیدائش ہوئی ہو، تو اس کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو سوچنے کی بات ہے میری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آئی۔ تو اس کے بارے میں بس یہ اگر یہ اپنی غور کر لے کہ حج کی عبادت کو سمجھ لے کہ میں اتنا بڑا عمل ادا کیا ہے، صحیح طرح سے ادا کرے گا تو اس طرح اس کی زندگی میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ بہت مہربانی مولانا صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اور بڑی پیاری باتیں کی۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ ایک خاص عمل کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ بہت سارے لوگ معاشرے میں یہ سوال کرتے ہیں، جیسے ہم نے مولانا سے کیا ابھی سوال، کہ ایک حاجی جو ہے وہ حج کرنے کے بعد بھی اگر تبدیل نہیں ہوتا تو وہاں مودر الزام جو ہے وہ حج کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اگر اسے اس کے برے کاموں سے نہیں روک سکتی تو اس سے نماز میں زیادہ تلقین کی گنجائش موجود ہے، اس سے اپنی نماز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر میں اور آپ کسی شخص کو اس بات پہ الزام نہیں دے سکتے کہ اس کی نمازوں کا کیا فائدہ۔ جب ایک شخص نماز ادا کرتا ہے تو اس کے ذمے جو رب کا فرض ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، وہ اپنا فرض سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص جو حج کرتا ہے وہ اپنا فرض ادا کر دیتا ہے، رب کا فرض ہے اس پر کہ جب اللہ رب العالمین نے باقی جتنی بھی عبادات کو اگر دیکھا جائے تو نماز جو ہے وہ سارے مسلمانوں پہ فرض کر دی گئی ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کر دی گئی ہے، روزہ فرض کر دیا گیا، اس کی فرضیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جب حج کی عبادت، یہ اتنی خاص عبادت ہے کہ یہاں اللہ اور رب کی، اپنے رب کے ساتھ بندے کی ملاقات ہے، تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک خاص انعام اور اکرام فرمایا، اور حج کی فرضیت کے موقع پر فرمایا کہ حج تم پر فرض ہے اگر تم صاحب استطاعت ہو، تم اس کی استطاعت رکھتے ہو، تمہاری صحت ٹھیک ہے، تمہاری جان ٹھیک ہے، تم تندرست و توانا ہو، تو تب رب کے حضور پیش ہو اور تب یہ اتنی عظیم عبادت ادا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جب حاجی حج ادا کرتا ہے، حج کے دوران وہ باتوں سے بچتا ہے، برائی کی باتوں سے بچتا ہے، وہ اپنے ساتھ والوں کا خیال کرتا ہے، تو اس حج کے بعد وہ اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی اس نے جنم لیا ہو۔ تو یہ حج، اس قدر عظیم عبادت کو جب ہم معاشرے میں بیٹھ کے حج کرنے والے کے بعد، جیسے ڈاکٹر افضل صاحب نے فرمایا کہ یہ وفود اللہ ہیں، اللہ کے وفد کے لوگ ہیں، تو ان کے جب وفد اللہ کے جو وفود ہیں یہ جب واپس جاتے ہیں معاشرے میں تو انہیں یہ چاہیے کہ اللہ کا پیغام پھیلائیں، اللہ کے اس پیغام کو یہ وسیع بنیادوں پر معاشرے میں پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں، اور معاشرتی جو برائیاں اپنے اندر لیے ہوئے مکہ کی طرف یہ آئے تھے ان کا خاتمہ کر کے جائیں۔ جب رب کعبہ کے گھر کے ارد گرد یہ طواف کا چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ رب کائنات نے جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو جب طواف شروع کیا تو ان کے ورد کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک کا جب ورد تھا وہ اتنا رب کو پسند ہے کہ رب نے متعدد بار جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب اللہ کے نبی مکہ سے باہر مینا اور مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں تو تب بھی جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ فرماتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ اس کی فرمائش کر رہا ہے کہ اس آواز کو مزید اونچا کر دیا جائے، مزید بلند آواز میں پڑھیں۔ یہ جو کلمہ ہے اس کی جلالیت وہاں پہ عرفات کے میدان میں ناظرین لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے، اور جب انسان تنہائی میں
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اس کے احساسات جو ہیں، اس کے جو جذبات ہوتے ہیں، وہ وہاں اس کے اندر اپنے گناہوں کی ندامت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے اندر احساس شرمندگی بھی ہوتا ہے، اس کے اندر احساس ایک فخر بھی ہوتا ہے کہ میں رب کا مہمان ہوں، میں اس عظیم ہستی کا مہمان ہوں، میں اس بادشاہوں کے بادشاہ کا مہمان ہوں، میں اس مالک الملک کا مہمان ہوں جو اس ساری کائنات کا مالک ہے، جو میری روح کا مالک ہے، میری جان کا مالک ہے، میرے اعمال کا مالک ہے، اور جو یوم الحساب کا مالک ہے. تو جب ہم یوم الحساب کے مالک کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو جب ہم اس کے وفد بنتے ہیں، جب ہم اس کے سفیر بنتے ہیں، تو کوشش کریں ناظرین کرام کہ حج کی عبادت، حج کے بعد جو حج کا پیغام ہے اسے فوت نہ ہونے دیں، اپنی زندگیوں میں اسے زندہ رکھیں، میں اور آپ اسے زندہ رکھیں، اور کسی بھی شخص کو اس کی عبادت کے نام لے کر اسے کبھی بھی کوئی بلیم مت کیا کریں. اس سے ایک عبادت ایک فرض کی طرف اشارہ ہوتا ہے. معاشرے میں یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہم کسی کو یہ کہہ کے برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے، یہ کیسا نمازی ہے، یہ کیسا نمازی ہے جو جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ کیسا داڑھی والا ہے جو چوری بھی کرتا ہے، یہ کیسا حاجی ہے جو معاشرے میں فسق و فجور پھیلاتا ہے. تو اس سے ناظرین اکرام عبادت جو ہے وہ رب کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، وہ اپنی اصلاح کے لیے کی جاتی ہے. جتنا ایک دوسرے شخص کو ہم کسی جرم کا مرتکب تصور کرتے ہیں، اتنے ہی ہم خود بھی ہوتے ہیں، ہمارے اوپر بھی وہی چیزیں لاگو ہوتی ہیں، میری ذات پہ بھی وہی چیز لاگو ہوتی ہے. اگر میں کسی حاجی کو برا بھلا کہتا ہوں تو اس میں میری ذات کا بھی قصور ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید حج کی عبادت میں کہیں نقص ہے. اگر میں کسی نمازی کو برا کہتا ہوں تو اس میں میری ذات میں بھی نقص ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نمازی اس کی نماز اسے برے کاموں سے نہیں روکتی. نہیں نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے ناظرین کرام. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی. ہمیں جہاں ہم معاشرے کی اصلاح کرنے بیٹھ جاتے ہیں وہاں ہمیں اپنی ذات کی اصلاح، مجھے سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ میں کسی کو عہد کروں کہ آج کے بعد یہ کہہ کر نہیں پکاروں گا کہ یہ حاجی ہے مگر اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. حج کا فائدہ، نماز کا فائدہ اور روزے کا فائدہ دینے والے میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ فائدے تو رب نے دینے ہیں. حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا صلہ رب نے دینا ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا صلہ رب نے دینا ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا صلہ رب نے دینا ہے، وہاں پہ جو قربانی کی جاتی ہے اس کا صلہ رب نے دینا ہے. تو یہ ہم اپنے تئیں جو منصف بن جاتے ہیں، جو ہم اپنے تئیں منصف بن جاتے ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. ہمیں بھی چاہیے کہ معاشرے میں جو حاجی حج کر کے آتا ہے اس کے ساتھ ایک ایسا برتاؤ کریں، ہم اس سے سوالات اس طرح کے کریں. میں اور آپ ہم حج کے سفر پہ نہیں جا سکے تو میں اور آپ، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حاجی سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ وہاں کیا چیز سستی ملتی تھی، وہاں سونے کا کیا ریٹ تھا، وہاں کھانا کیسا تھا، وہاں پینا کیسا تھا، وہاں اوڑھنا بچھونا کیسا تھا، یہ مت پوچھیں. ہم حاجی سے یہ پوچھیں کہ ہمیں بتاؤ کہ وہ کعبہ کا منظر کیسا تھا، وہ حسین میں طواف کرنا کیسا تھا، وہ روضہ رسول کے سامنے جانا کیسا تھا، وہاں پہ عشاق کی جو حالت تھی وہ کیسی تھی، وہاں کیسے تڑپتے ہوئے عاشقوں کو آپ نے دیکھا ہے. یہ سوال بنتے ہیں. ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ عرفات اور مینا اور مزدلفہ کے میدان جب سجے ہوئے تھے تو وہاں آپ کے زندگی، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسا کیا لمحہ گزرا جسے آپ کبھی بھی نہیں بھول سکتے. وہاں سے آپ کیا ہمارے لیے میسج لے کے آئے ہیں، وہاں سے ہمارے لیے کیا پیغام لے کے آئے ہیں، وہاں آپ کن کن حجاج کرام کو ملے ہیں. اور آپ انسان کے لیے جو حج کا موقع ہے وہاں نعمتوں کا شکر انسان ادا کرتا ہے. آپ دیکھیں وہاں جا کے کہ بے شمار ایسے حجاج کرام ہوتے ہیں جو چل نہیں سکتے، جو بیٹھ نہیں سکتے، جو بات نہیں کر سکتے. یہ ہمیں اپنی اندر جو موجود رب نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کا، ان کا شکر ادا کرنے کا بھی موقع ہے، ہمیں سیکھنے کا موقع ہے اور ہمیں معاشرتی تبدیلی لانے کا موقع ہے. ناظرین کرام، اگر ہم حج کی اصل روح کو پا لیں، امت مسلمہ ایک مقام پہ اکٹھی جیسے عرفات، مینا اور مزدلفہ اور سین حرم میں ہوتی ہے، ایسے ہی اگر اکٹھی ہو جائے تو آج برما کے مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر
لوگوں نے، وہاں کے فوج نے مارنا شروع کر دیا، شہید کرنا شروع کر دیا. ظلم و بربریت کی جو فلسطین، شام، سیریا، عراق اور برما میں جو دستانے رقم ہو رہی ہیں وہ شاید نہ ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنے ہوسٹ جہاں سے مناز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. إنما المؤمنون إخوة ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. مثال اردو.